لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر کعبۃ اللہ میں امت کو یوں فرمایا، لوگو، کیا میں تمہیں قیامت کی نشانیاں، علامات اور شرطیں نہ بتاؤں؟ حضرت سلیمان فارسی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، ضرور ارشاد فرمائیں تاکہ ہم غور و فکر کریں اور محتاط رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، یہ باتیں قیامت کی علامات ہیں۔ لوگ نمازوں کو ضائع کرنے لگ جائیں گے، نفسانی خواہشات دین پر غالب آ جائیں گی، مالداروں کی تعظیم دینداری کی بجائے ان کے مال کی وجہ سے کی جائے گی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ اور سنو، لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، لڑائیوں سے آیا مال غنیمت ہر شخص اپنی دولت سمجھے گا، یعنی قرآن کریم کے مطابق اس کے حصے نہیں کیے جائیں گے، اپنی اپنی مرضی سے ہر شخص سمیٹنے کی کوشش کرے گا، جھوٹ بولنے والے چرب زبان کو سچا سمجھا جائے گا، خائن اور بے ایمان لوگ امین مشہور ہوں گے، سچ بولنے والے سادہ دل شریف لوگوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا، امین لوگ خائن یعنی خیانت کرنے والے سمجھے جائیں گے، جن لوگوں کو بولنے کا سلیقہ نہ ہوگا وہ مولوی، عالم، خطیب اور واعظ بن جائیں گے، حق کے 10 حصوں میں سے 9 کا انکار ہونے لگے گا، اسلام نام کا رہ جائے گا، قرآن کے حروف رہ جائیں گے لیکن ان پر عمل نہ ہوگا، قرآن کو سنہری غلاف میں سجایا جائے گا حالانکہ وہ عمل کرنے کے لیے ہے، نہ کہ سجا کر تاکوں میں رکھنے کے لیے، مردوں میں موٹاپا بڑھ جائے گا، لونڈیوں سے صلاح مشورے ہونے لگیں گے، منبر پر کم عمر نوخیز لوگ خطبے کہیں گے، جنہیں صداقت، دیانت، امانت، طہارت اور تقوی سے لگاؤ نہ ہوگا، کام کی باتیں عورتوں کے ہاتھوں میں ہوں گی، امانت دار لوگ بھی خیانت کرنے لگیں گے اور لوگ شہرت کے در پہ ہوں گے، مسجدوں کو گرجوں کی طرح سجایا جائے گا جن میں ہدایت نہ ہوگی، مسجدوں کے مینار بہت بلند ہوں گے، نمازیوں کی صفیں کافی ہوں گی مگر ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے حسد اور بغض ہوگا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب سے پھر پوچھا، حضرت کیا ایسا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم ایسا ضرور ہوگا، مومن کی اس وقت ناقدری ہوگی اور اس کو اس وقت لونڈیوں سے بھی ذلیل سمجھا جائے گا، ایماندار مومن خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں، برائیوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں کڑے گا اور پیچ و تاب کھا کر اندر ہی اندر گھلے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اس وقت فاسق لوگ امام بن جائیں گے اور بادشاہوں کے وزیر بد کردار ہوں گے، نمازیں دنیا کے دھندوں میں پڑھ کر برباد کر دی جائیں گی اور کچھ افسوس نہ ہوگا۔ خبردار، میرا یہ فرمان ہرگز نہ بھولنا کہ نماز چھوٹنے نہ پائے، کیونکہ اس دور میں صرف نماز ہی ترقی کا کام دے گی۔ ایسا وقت آئے گا کہ اطراف عالم سے لوگوں کے گروہ آئیں گے کہ تمہارے درمیان صلح اور اتفاق پیدا کریں اور تمہارے جھگڑے مٹائیں، ان کی شکلیں تو انسانوں کی ہوں گی مگر دلوں میں شیطانیت بھری ہوگی، چھوٹوں پر رحم نہ ہوگا، بڑوں کی توقیر نہ ہوگی، کیونکہ وہ خود فرعون اور شیطان ہوں گے۔ حج تو اس وقت بھی ہوگا لیکن شاہوں کی سیر و تفریح کے طور پر، مالدار تجارتی مفاد کے لیے حج کریں گے، مسکین سوال کرنے اور گداگیری کے لیے حج کو جائیں گے، علماء کا حج
اس لیے ہوگا کہ ان کے نام سے پہلے الحاج لکھا جائے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بے تاب ہو کر پوچھا، حضور کیا واقعی ایسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور ایسا ہوگا، رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم۔ اور سنو، اس وقت جھوٹ ساری دنیا پر چھا جائے گا۔ دمدار ستارہ جو حدیث انقلاب کی علامت ہے نظر آئے گا۔ عورت اور مرد مشترکہ تجارت کریں گے، بازاروں کی کثرت ہوگی اور بالکل قریب قریب ہوں گے، یعنی ہر چیز اور جنس کے بازار کے اندر بازار ہوں گے، چیزیں مقابلے سے بکیں گی، اس لیے کساد بازاری اور نفع حلال کم ہوگا۔ پھر حضرت سلیمان فارسی سے رہا نہ گیا اور محو حیرت ہو کر عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا وقت بھی آئے گا؟ توبہ! سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور ایسا وقت آئے گا، بذریعہ وحی خفی کہہ رہا ہوں، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے مجھے سچا بنا کر بھیجا۔